السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر حصول سعادت کے لیے اپنے پیارے نبی حضور رحمت عالمیہ صفوت عالمیہ تتمہ نور زمان نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سی چیز ایسی ہوتی ہے جو دوسرے سے ممتاز اور فضیلت میں زیادہ ہوتی ہے، جیسے آپ دیکھیں حرمین شریفین مکہ اور مدینہ، یہ دو شہر ہیں، مگر یہ دو شہر تمام شہروں سے زیادہ افضل والا ہے۔ ایسی انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں رسول اور نبی بناتا ہے وہ تمام مخلوق میں سب سے افضل والا ہوتے ہیں۔ ایسے نبیوں میں تمام نبیوں میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان تمام میں سب سے اعلیٰ اور افضل سردار رسول خاتم الانبیاء ہمارے نبی کی ذات ہے۔ ایسی ہی اور لوگوں میں جو اللہ کے دوست، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ اوروں سے افضل والا ہوتے ہیں۔ ایسی نبی کے بعد صحابہ کرام تمام دوسرے لوگوں سے افضل والا ہوتے ہیں۔ لوگوں میں بھی جو کلمہ پڑھ کر دل سے یقین کر کے زبان سے اظہار کر کے اسلام قبول کر کے مسلمان ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں سے سب سے افضل والا ہے۔ اور دیگر چیزوں میں دیکھیں، رمضان المبارک کی آمد ہے، آج ماہ شعبان کی 15ویں شب ہے اور نصف مہینہ گزر چکا۔ اس نصف مہینے کے بعد رمضان کی آمد ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو بقیہ مہینوں سے افضل آ رہا ہے۔ ایسے دن 7 اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، اس میں ایک جمعہ بھی ہے، جمعہ باقی دنوں سے افضل ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ایک رات آتی ہے شب قدر۔ شب قدر جو رات ہے لیلۃ القدر، وہ تمام راتوں سے افضل والا ہے۔ شب قدر جو ہے تمام راتوں سے، جتنی راتیں ہیں تمام راتوں سے شب قدر افضل ہے۔ اسی طرح شب قدر کے بعد
ہم اور آپ لوگ جمع ہیں، اجتماع کی شکل میں جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اجتماع میں ہمیں اچھی اچھی نیت کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق فراہم فرمائے۔ ایسی نیت کریں جس نیت کی یہ رات حقدار ہے۔ اس رات کی فضیلت اور خصوصیت کے تعلق سے بے شمار احادیث کریمہ ہیں۔ اس رات کو جو ہے لیلۃ البرکت، برکت والی رات کہا گیا ہے۔ اس کے کئی نام ہیں۔ لیلۃ البرکت کے ساتھ ساتھ اس رات کو لیلۃ البراءت یعنی جہنم سے نجات اور چھٹکارے کی رات، آزادی حاصل کرنے کی رات لیلۃ البراءت بھی کہا گیا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الصبر یعنی دستاویز والی رات بھی کہا گیا ہے۔ اس دن انسان کو یہ دستاویز فراہم کر دیا جاتا ہے کہ یہ 1 سال کے اندر زندہ رہے گا یا اس کی روح نکل جائے گی، کہ کون کون سی نیکیاں اس سال کرے گا۔ اسی طرح اس رات کا ایک نام ہے لیلۃ الرحمہ۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر اپنی خاص رحمت کا نزول فرماتا ہے، یعنی بڑی قیمتی رات ہے۔ شب قدر کے بعد یہ آج شب برات جسے ہم کہتے ہیں، شب برات، برات کی رات نہایت قیمتی رات ہے۔ اگر ہم عقل سلیم رکھتے ہیں، دانش مند ہیں، تو ہمیں تو چاہیے جب یہ اتنی قیمتی رات ہے جس میں اللہ کی خاص رحمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں، تو اس رات کو ہم بھی خاص طریقے سے گزاریں۔ بہت افسوس پر یہ ہوتا ہے بہت سے مقامات پر اس رات کو جو ہے بچے جوان کھیل کود میں، لہو و لعب میں، بہت جگہ کو آتش بازی میں گزار دیتے ہیں۔ اس رات کو جو ہے پٹاخے چھوڑتے ہیں۔ ہائے افسوس، جب ہم اس رات کو کھیل کود، لہو و لعب، آتش بازی میں گزاریں گے تو اللہ کی جو رحمت بندے پر پڑ رہی ہے اس رحمت سے ہم کیسے معقول ہو پائیں گے؟ آئیے آج کی اس شب میں ہم سب کو ہاتھ اٹھا کر رب کے حضور دعا کریں، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس رات میں نیکی کرنے کی توفیق دے دے، گناہوں سے بخشش مانگنے کی توفیق دے دے، اور لہو و لعب، آتش بازی، دوسرے دیگر فضول مشاغل سے بچنے کی توفیق دے دے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اس رات کی بہت سی خصوصیت ہے۔ آئیے آج کی اس نشست میں اس رات سے متعلق، شب برات سے متعلق 10 خصوصیات آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ اس نیت سے پیش کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی خصوصیت کو جان کر اللہ ہمیں اس کے مطابق اس رات گزارنے کی توفیق فراہم فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ہر حکمت والا کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کروا دیتا ہے۔ ہر حکمت والے کام کا اللہ اس رات میں فیصلہ کروا دیتا ہے۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ لیلۃ المبارکہ برکت والی رات ہے۔ اس رات لیلۃ المبارکہ کی تفسیر میں زیادہ تر مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو رمضان المبارک میں آتی ہے، لیلۃ القدر۔ اور بعض کا یہ بھی قول ہے کہ اس لیلۃ المبارکہ سے مراد، تو یہ سورہ دخان میں ہے، سورہ دخان کی آیت میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ جو ہے، اس مبارک رات کا ذکر ہے۔ بعض لوگ اس کا یہ بھی قول ہے کہ اس سے مراد شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ تو یہ 15ویں رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حکمت والا کام تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت تو یہی ہو گئی۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر حکمت، جو اہم کام ہے، جو اہم امور ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اس رات میں فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اب اگر ہم
ہماری زندگی میں جو اہم امور آنے ہیں، جب آغاز ہمارا لہو و لعب کے ساتھ ہوگا، غفلت کے ساتھ ہوگا، تو جب اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال فی لیلۃ النصف من شعبان یبرم فیہ امر السنہ وتنزع الاحیاء من الاموات ویکتب حاج فلا یزال فیہم احد ولا ینقص فیہم احد۔ یہ جامع البیان جو ابن جریر طبری کی تفسیر ہے کہ حدیث اس میں ہے، حضرت اکرمہ سے روایت ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15ویں شب کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات وہ رات ہے کہ یبرم فیہ امر السنہ، کہ سال بھر کا جو معاملہ ہے، سال بھر کے معاملے کا اس رات میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ سال بھر جو ہمارے ساتھ معاملے ہونے والے ہیں اس کا فیصلہ اس آج کی رات میں کر دیا جائے۔ اور زندگی سے لے کر موت تک کس کو زندہ رہنا ہے اور کس کی روح اس سال قفس مصری سے پرواز کر جائے گی، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ کون اس سال حج کرنے والا ہے، حاجی بننے کی سعادت کسے ملی ہے، وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ فلا یزال فیہم احد ولا ینقص فیہم احد، نہ اس میں کمی کی جاتی ہے نہ زیادتی کی جاتی ہے، کوئی کمی بیشی نہیں کی جاتی۔ لکھ دیا گیا کہ اس سال فلاں شخص حج کرنے والے ہیں تو پھر اس کو حج کی سعادت نصیب ہوتی، نہ کوئی کمی کی جاتی ہے نہ کوئی زیادتی کی جاتی ہے۔ آپ بتائیں اتنی قیمتی شب ہے جس میں سال بھر کے معاملے کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر حکمت والے کام کی تفصیل کی جاتی ہے، اس سال کو ہم اس رات کو لہو و لعب میں گزار دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس رات کو قیام میں اور اس کی صبح کو روزے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی پہلی خصوصیت تو یہی ہے کہ ہر حکمت والے کام کا اس رات کو فیصلہ ہوتا ہے۔ اس رات میں عبادت کی بھی فضیلت ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ افضلیت کا حامل ہے۔ ایک روایت جو ہے تفسیر کشاف میں زمخشری نے ایک روایت لکھی ہے، آپ اسے سنیں کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے، اس رات میں خصوصاً عبادت کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی فی هذه الليلة 100 رکعة ارسل اللہ الیہ 100 ملک 30 یبشرونہ بالجنہ و30 یؤمنونہ من عذاب النار و30 یدفعون عنہم آفات الدنیا و10 یدفعون عنہم مکائد الشیطان۔ یہ تفسیر کی کتاب تفسیر کشاف ہے، اس میں زمخشری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی فی هذه الليلة 100 رکعة، جو بندہ اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھے، 100 رکعت نماز پڑھے، ارسل اللہ الیہ 100 ملک، تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 100 فرشتے کو بھیجتا ہے۔ جو اس رات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پاس 100 فرشتے کو بھیجے گا۔ وہ فرشتے کیا کریں گے؟ 30 یبشرونہ بالجنہ، 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ و30 یؤمنونہ من عذاب النار، اور 30 فرشتے اسے جہنم کی عذاب سے بچائیں گے۔ و30 یدفعون عنہم آفات الدنیا، اور 30 فرشتے اسے دنیا کی مصیبتوں، دنیا کی پریشانیوں، دنیا کے آفات و بلیات سے اسے محفوظ و معمول رکھیں گے۔ 30 30 60 30 90 ہوئے، بچے کتنے؟ 10۔ وَعَشَرَةٌ يَدْفَعُونَ عَنْهُمْ مَكَائِدَ الشَّيْطَانِ، اور 10 فرشتے اسے شیطان کے دھوکے، شیطان کے حملے سے بچائیں گے، شیطان کے مکر و فریب سے بچائیں گے۔
اس رات میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ شب برات کی دوسری خصوصیت یہ ہمیں معلوم ہوئی کہ اس رات میں جو بندہ 100 رکعت نماز پڑھتا ہے اللہ اسے اس کے پاس 100 فرشتہ بھیجتا ہے، 30 اسے جنت کی بشارت دیں گے، 30 اسے جہنم کے عذاب سے بچانے پر معمول ہوں گے، 30 جو ہے دنیاوی آفات سے اسے روکیں گے، اور 10 فرشتے شیطان کے مکر و فریب سے روکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس رات کو عبادت میں گزارنے کی توفیق فراہم فرمائے کہ اس رات میں عبادت کی بڑی فضیلت ہے۔ شب برات کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے بندوں پر رحمت کا نزول فرماتا ہے، کثرت رحمت کا نزول ہوتا ہے اس رات میں۔ شب برات کی یہ خصوصیت ہمیں، رات تو ہر اچھی ہے، انسان جو ہے اپنے مولا سے جو ہے کب قریب ہوتا ہے، یہ رات کا حصہ جو ہے مولا سے قریب ہونے کا ہے۔ آپ بزرگان دین اپنے اسلاف کی تعلیم پڑھیں گے تو رات کی تنہائیوں میں وہ جو ہے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور نفل پڑھتے ہیں۔ نفل سے جو ہے بندہ اللہ سے قریب ہونا کا آغاز ہوتا ہے، نفل کے ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ رات میں جو آپ پڑھ رہے ہیں نفل یہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، ناموری کے لیے نہیں ہے، یہ محض آپ اللہ کے لیے کر رہے کہ میرا اللہ مجھ سے قریب ہو جائے، میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، اللہ کا دوست ہو جاؤں، اللہ میرے اعمال کو قبول کر لے۔ رات کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اور ان تمام راتوں میں شب برات شعبان المعظم کی 15ویں شب ان سب میں سب سے افضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ ایک حدیث جو ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا، یا حمیرہ اما تعلمین ان هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ان لله في هذه الليلة عتقاء من النار بقدر شعر غنم قلب۔ قلت یا رسول اللہ وما بال شعر غنم قلب؟ قال لم يكن في العرب قبيلة قوم اکثر غنما منهم۔ سے بحقی ہیں فضائل الاوقات میں حدیث کو بیان کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مرتبہ یوں خطاب کیا، یا حمیرہ، اے حمیرہ، کیا تم اس رات کو جانتی ہو؟ اس رات کو یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ ان للہ فی هذه الليلة عتقاء من النار بقدر شعر غنم قلب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں شعبان المعظم کی 15ویں شب میں بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی کتنی رحمت اس رات کو برستی ہے کہ ایک قبیلہ ہے جو عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا، اور ان کی تمام بکریوں کی کھالوں میں جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ نبی کریم حضرت ام المومنین پوچھتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وما بال شعر غنم قلب، بنو کلب کی بکریوں کے بال کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر جو ہے لوگوں کو جہنم سے آزادی کرتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، لم يكن في العرب قبيلة قوم اکثر غنما منهم، کہ عرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہیں ہے جو ان سے زیادہ بکریاں پالنے والا ہو۔ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا جو قبیلہ تھا وہ بنو کلب، ان کی بکریوں کے کھالوں میں جو بال ہیں اس کی مقدار لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد، کتنی رحمت اس رات کو برستی ہے۔ اب بتائیں جن لوگوں کو اللہ جہنم سے آزادی کا پروانہ دے رہا ہو اور ہم جو ہے غفلت میں ہونے کی وجہ سے، کھیل کود میں مشغول ہونے کی وجہ سے، ہنسی مذاق میں مشغول ہونے کی وجہ سے، آتش بازی میں مشغول ہونے کی وجہ سے اللہ کی اس رحمت سے محروم ہو جائے تو یہ ہماری کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی، کتنی بڑی بدنصیبی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق فراہم فرمائے۔ اس شب کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی بخشش اور معافی فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزق له ألا مبتلا فأوافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. ابن ماجہ جو صحائف ستہ میں سے حدیث کی کتاب ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آتی ہے آئے تو فقوموا لیلہا، اس کی رات میں قیام کیا کرو، عبادت کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو. آئیے رب کے حضور دعا کریں اللہ ہمیں آج کی یہ رات قیام میں گزارنے کی توفیق فرما اور دن جو ہے روزے میں گزارنے کی توفیق فرما. کہ نبی نے فرمایا اس کی رات کو قیام کرو اور دن میں روزے رکھو. فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سورج غروب ہونے سے لے کر آسمان دنیا پر، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا من مستغفر لی، سنو کیا کوئی ہے جو مجھ سے اپنی بخشش طلب کرے فاغفر لہ، تو میں آج اسے بخشش عطا کروں گا. تو شب برات جو ہے بخشش، گناہوں سے معافی کی شب ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کی رات آئی ہے. اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرما کر جیسا اس کی شان کے لائق ہے ندا دیتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جنہوں سے بخشش کا فرمانا آتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی یوں ندا دیتا ہے الا مسترزق، سنو ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، فارزقہ، کہ میں اسے رزق سے مالا مال کر دوں. انسان رزق کی تلاش میں سرگرداں پھرنے والا، سنو آج کی رات اللہ ندا دے رہا ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، مجھ سے رزق طلب کرے، میں اسے رزق سے مالا مال کر دوں. پھر ندا دیتا اللہ تعالیٰ مبتلا، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، مجھ سے نجات کی دعا کرے، میں اسے عافیت بخش دوں گا. اللہ کذا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ندائیں دیتا رہتا ہے اور بندوں کی مرادوں کو پورا کرتے رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس شب کی قدر کرنے کی توفیق فراہم فرمائے. حتیٰ یطلع الفجر، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ ندا دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ پوری رات جو ہے اللہ سے لو لگانے کی، اللہ سے دل لگانے کی، اللہ کی عبادت میں گزارنے کی، غفلت سے منہ موڑنے کی. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس رات کو قیام میں گزارنے کی توفیق فراہم فرمائے. پھر جو ہے یہ رات گزارنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ پھر اپنی روش پر جو ہے، جو پرانی روش ہے اس میں چلے جائیں. نہیں دوستو، آج کی رات اگر آپ کے اندر، آپ کے جسم پر خدا کا رنگ چڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو خدائی رنگ میں رنگ رہے ہیں، تو اس رنگ کو برقرار رکھیں. آپ آج کی رات جو ہے سوئیں گے نہیں، بیکار ڈرامے نہیں دیکھیں گے، بیکار کاموں میں مشغول نہیں ہوں گے. کوشش کریں گے کہ قرآن کی تلاوت میں گزرے، نفل میں گزرے، غریبوں کی مدد میں گزرے. آپ کوشش یہ کریں گے، یہ رنگ آپ پر چڑھے گا تو آپ کے جسم پر جو ہے ناسوتی جو رنگ ہے وہ اتر جائے گا اور لاہوتی رنگ جھلکنے لگے گا. اور اللہ کے رنگ میں رہنا ہی انسان کا کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ کہ اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے. آج ہم کس کے رنگ میں رنگ رہے ہیں؟ آپ جوان کو دیکھ لیں تو وہ اپنا ہیئر اسٹائل جو ہے کس کے رنگ میں رکھتا ہے، اپنے کپڑے کا اسٹائل کس کے رنگ میں رکھتا ہے. کوئی بھی زمانے میں جو چلتا پھرتا ہوتا ہے اس کے رنگ میں رکھتا ہے.
قال هذه ليلة نصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة نصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الإثم كما هم. یہ امام بہقی نے شیخ الامام نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدری ای لیلۃ ہذہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ قلت ام المؤمنین فرماتی میں نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں. قال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هذه لیلۃ نصف من شعبان، یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے. ان اللہ عز وجل یطلع علی عبادہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی آج کی رات اپنے بندے کی طرف نگاہ التفات فرما رہا ہے. فیغفر للمستغفرین، 15ویں شب کی رات کو اپنی نگاہ التفات فرماتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. جو اللہ سے رحم کی امید رکھے ہوئے اللہ سے رحم مانگتا ہے اللہ اس پر رحم فرماتا ہے. پھر نبی فرماتے ہیں وہ یؤخر اہل الإثم کما هم، لیکن جو کینہ پرست ہے، جس کے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، اس کو اسی حال پر چھوڑ دیتا ہے. افسوس، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے سینے سے حسد اور کینہ دور کرنے کی توفیق دے. کہ شعبان المعظم کی اتنی خصوصیات ہے کہ اللہ اس میں کثرت سے رحمت کا نزول فرماتا ہے، کثرت سے بندوں کی بخشش فرماتا ہے. اگر ہمارے سینے میں کسی کے تعلق سے کینہ ہے، اگر ہم حسد رکھتے ہیں تو پھر ہم محروم رہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آج کی رات گناہوں سے بخشش مانگنے کی توفیق دے، سینے سے کینہ اور حسد نکالنے کی توفیق دے. اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے جو بھی آپ نے کہ اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا کیا گیا. امت کی شفاعت کی حضور نے دعا کی تھی. کسی دن کسی موقع پر کوئی واقعہ پیش ہوتا ہے تو وہ واقعہ جو ہے اس کی وجہ سے ممتاز ہو جاتا ہے. یہود لوگ جو ہے 10 محرم الحرام کو جو ہے روزہ رکھتے تھے. کس نسبت سے رکھتے تھے؟ اس نسبت سے رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے آل فرعون سے، فرعون اور فرعون کے سرکش افراد کے ظلم و ستم سے جو ہے نجات عطا کیا تھا 10 محرم الحرام. تو 10 محرم الحرام کو آل فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات کی نسبت سے وہ ہے شکرانے میں جو ہے روزہ رکھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہود سے زیادہ ہم حقدار ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، اس دن روزہ رکھیں. تو آج کی شب کی خصوصیت ہوئی، آپ نے ابھی سنی، بہت سی خصوصیت سنی. ان میں سے ایک خصوصیت ہے کہ حضور کو مکمل شفاعت عطا کیا گیا تھا. وہ روایت ایسے ہے، اسے تفسیر کبیر میں امام رازی نے اور تفسیر کشاف میں زمخشری نے روایت کیا ہے کہ انہ تعالی اعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الليلہ تمام الشفاعة وذلك انه صلی اللہ علیہ وسلم سعد ليلة الثالث عشر من شعبان في امته فاعطى الثلث منها ثم سعد ليلة الرابع عشر فاعطى الثلثين ثم سعد ليلة الخامس عشر فاعطى الجميع الا من شرد الله شراط البعيد. واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تمام شفاعت جو ہے عطا کیا گیا تھا. وہ یہ واقعہ یہ ہے کہ شعبان المعظم کی 13ویں شب کو حضور نے یہ دعا کی، سوال کہ اللہ سے اے اللہ میری امت کو بخش دے. آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ حضور نے جو ہے امت کی بخشش کا سوال کیا تھا. یہ کب کیا تھا؟ شعبان المعظم کی 13 تاریخ. شعبان المعظم کی 13 تاریخ کو حضور نے اللہ سے سوال کیا یا اللہ میری امت کو بخش دے. فاعطى الثلث منها، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی 1/3 امت کو بخشش عطا کر دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی 14ویں شب کو اللہ سے دعا کی یا اللہ میری امت کو بخش دے. فاعطى الثلثين، تو اللہ
15ویں شب کو سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں شب کو پوری امت کی شفاعت عطا فرمائی۔ تو اس شب کی شب برات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس دن حضور کو مکمل شفاعت عطا فرمایا، مکمل شفاعت بخشی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس خصوصیت کے حامل شب میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق فرمائے۔ اور ابھی ایک روایت میں آپ نے سنا کہ اس شب میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہ بھی اس رات کی خصوصیت ہے، یہ بھی اس رات کی خصوصیت ہے۔ ام المؤمنین کی ایک اور روایت سنیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وَقُلْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ فَقَالَ أَكُنتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ قُلْتُ يَا رسول اللَّهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَهْرِ الْأَنَامِ الْكَرِيمِ۔ یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف میں ہے، ترمذی بھی صحاح ستہ کی ایک کتاب ہے۔ صحاح ستہ میں 6 حدیث آتے ہیں، ان میں سے ترمذی بھی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک رات کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، غائب دیکھا، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تراشنے کے لیے نکلی تو میں نے پایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ جنت البقیع قبرستان، آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں تو حضور نے فرمایا اَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ، اے عائشہ کیا تجھے یہ خوف ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ قلت یا رسول اللہ، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ سمجھی کہ آپ جو ہے کسی دوسری زوجہ کے یہاں تشریف رکھتے ہیں، اس لیے میں آپ کو تلاشنے کے لیے نکلی تھی۔ تو فقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ رات کا موقع ہے، ایک رات نہیں دیکھا تلاشنے نکلی، کہاں حضور کو پایا؟ جنت البقیع میں۔ جنت البقیع میں حضور کو فرمایا تو آپ نے فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا، کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرما رہا ہے، اور بنو کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کو پاک فرما دے گا۔ تو اس شب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات کو جو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرما رہا ہے۔ کتنی خصوصیتیں آپ نے سنی کہ اس رات کو ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس رات میں جو ہے عبادت کی بڑی فضیلت ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے رحمت نازل فرماتا ہے، اس رات میں گناہوں کی بخشش اور معافی ملتی ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو مکمل شفاعت عطا فرمایا، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ بڑی خصوصیت ہے جناب، اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے اس رات کی کہ اس رات میں زندگی، موت، رزق، اولاد یہ سب کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کون اس سال زندہ رہے گا، کس کی موت آنی ہے، کس کے گھر بچہ ہونا ہے، کس کو کتنا مال ملنا ہے، سب مل جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سنیں، اور فرماتی ہے هل تدرین ما فی هذه الليلة؟ قالت ما فيها يا رسول الله؟ فقال فيها يكتب كل مولود من مولود بني آدم في هذه السنة، وفيها يكتب كل حالق من بني آدم في هذه السنة، وفيها ترفع أعمالهم وفيها تنزل أرزاقهم۔ یہ بحقی نے اسے الدعوات الکبیر میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے ایک دن مجھ سے پوچھا هل تدرین ما فی هذه الليلة، اے عائشہ کیا تو اس رات کو جانتی ہے؟ فقلت، حضرت ام المؤمنین عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا ما فیہا یا رسول اللہ، آپ نے پوچھا اس رات میں کیا کیا ہے تم جانتی ہو؟ ما فی هذه الليلة، ام المؤمنین عرض کیا کیا ہے اس رات میں یا رسول اللہ؟ فقال، تو حضور نے فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم، اس رات میں انسانوں بنی آدم کی اولاد میں سے جس کی پیدائش ہے، سال بھر میں آدم کی اولاد جس کی پیدائش ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس سال بھر میں جس کو موت آنی ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔
اس رات میں جو ہے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور اسی رات میں لوگوں کا رزق مقرر کر دیا جاتا ہے کہ سال بھر میں کس کو کس. تو آپ بتائیں کہ سال بھر میں جو ہمیں ملا ہے اس رات کو لکھ دیا جائے گا, مقرر کر دیا جائے گا, اور اس رات کو ہم غفلت میں گزارے, کھیل کود میں گزارے, بائک چلانے میں گزارے, ہنسی کے مذاق میں گزارے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو چند اور اس کی خصوصیت سن لیں اور پھر آپ جو ہے رات کو قیام میں گزاریں. اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایک حدیث سنیں, ام المومنین جو ہے ایک رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو آپ کو تلاشنے نکلی تو حضور کو کہاں پایا؟ جنت. تو اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا حضور کی سنت ہے. اس رات میں قبرستان جانا ضرور حضور کی سنت ہے, لیکن قبرستان جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے قبرستان جائیں اور اپنے دادا, اپنے پردادا, اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر موم بتیاں جلا دیں, اگربتی جلا دیں, کوئی لائٹ جلا دیں. قبرستان پر جو ہے موم بتی, اگربتی یا لائٹ جلانا منع ہے. ہاں یہ ہے کہ روشنی کا انتظام کیا جائے تاکہ انسان کو کوئی تکلیف نہ ہو. وہ تو اراکین کمیٹی کر دیتے ہیں, جگہ جگہ جو ہے اس میں بلب لگے ہیں, بڑے بڑے بلب لگے ہیں, وہ تو اراکین کمیٹی نے انتظام کر دیا. اب آپ چاہیں اپنی موم بتی لے کے اپنے ابا کی قبر پر جلا دیں تو یہ منع ہے. آپ بتائیں, آپ اپنے ابا کو جہنم سے نجات, آزادی دیکھنا چاہتے ہیں, جہنم کس کا نام؟ آگ کا, اور آپ آگ جلا رہے ہیں قبر کو جا کر. آپ آگ جلا رہے ہیں, قبر پر آگ نہ جلائیں. اگر خوشبو پہنچانا مقصود ہے تو الگ دوسری جگہ پر اگربتی جلا رہے ہیں, کنارے انتظام بھی یہاں تو اراکین کمیٹی نے انتظام کیا, اسے خوشبو پہنچے گی, ہوا چلے گی تو خوشبو جائے گی. یہ اور چیز ہے. قبرستان جانا اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ اس رات کی خصوصیت ہے. ابھی ایک حدیث آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات نہیں پایا تو میں تلاشنے نکلی, پیدا ہو فی البقیع, تو میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں. اس رات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات کو آپ قیام میں گزارے, اور اس کا جب دن ہو, صبح ہو, تو اس کو آپ روزے میں گزارے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ایک روایت ابھی آپ نے سنی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا, کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں شب آئے تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزے رکھو, اس کے دن میں. تو یہ شب برات کی خصوصیت ہے کہ اس کی رات میں قیام کیا جاتا ہے اور دن میں روزہ رکھا جاتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے کہ من احیا اللیالی الخمس وجبت له الجنہ لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ الفجر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان. یہ ترغیب و ترہیب میں روایت ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 5 رات میں عبادت کر کے زندہ اس رات کو زندہ کرے گا, رات عبادت میں گزار کے اس رات کو زندہ کرے گا, وجبت لہ الجنہ, اس کے لیے جنت واجب ہے. 5 رات اگر عبادت میں گزارا تو یہ رات جو ہے عبادت قیام کی رات ہے. شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں قیام کیا جاتا ہے. وہ 5 راتیں کون ہیں؟ لیلۃ الترویہ, ترویہ یعنی ذی الحجہ کی 8ویں شب کی رات, 8ویں رات. ولیلۃ العرفہ, عرفہ کی رات یعنی ذی الحجہ کی 9ویں رات. ولیلۃ النحر یعنی ذی الحجہ کی 10ویں رات. بقرعید جب ذی الحجہ کے بقرعید والا مہینہ جب آتا ہے تو اس کی 8ویں شب, 9ویں شب اور 10ویں شب, ترویہ کی رات اور عرفہ کی رات اور قربانی کی رات. ان 10 رات میں جو بندہ عبادت کر کے اس رات کو زندہ کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. 3 رات ہوئی. اور لیلۃ الفطر, عید کی رات, فطر کی رات یعنی عید اور بقرعید کی رات عبادت میں گزارنے کے لیے, اور زیادہ تر لوگ ہم عید اور بقرعید کی رات کو خریداری میں گزارنے کی سمجھتے ہیں.
شریف میں ہے جو اس رات کو عبادت کر کے زندہ کرے گا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور پانچویں وہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی 15ویں شب۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو یہ رات عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی خصوصیت ہے اس رات کی، لیکن یاد رکھیں اس رات کی اہمیت یہ بھی اس سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے رحمت نازل فرماتا ہے، کثرت سے لوگوں کو معافی دیتا ہے، مگر کچھ ایسے ابھی افراد ہیں کہ جب تک ان میں وہ صفت باقی ہے وہ ان کی بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ کچھ بندے ایسے بھی ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ تفسیر کبیر میں ہے ان اللہ تعالیٰ یغفر لجمیع المسلمین فی تلک اللیلہ الا لکاہن اور شاہد اور مدمن خمر اور عاقل للوالدین اور مسن علی الزنا۔ تفسیر کبیر جو ہے امام فخر الدین رازی کی تفسیر ہے، اس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو تمام مسلمانوں کو معاف فرما دیتا ہے، سوائے اس کے لکاہن کائن کے جو جادو ٹونا کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں بتاتے ہیں، اور شاہد اور کینہ پرور جو کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اور مدمن خمر اور شرابی جو شراب پینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شراب پینے سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ مسلمان اور شراب پیے۔ اگر مسلمان شرابی ہے تو یہ جو خصوصیت والی شب برات آئی ہے شعبان المعظم کی، جس میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر وہ شرابی ہے اور شراب سے توبہ نہیں کیا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور عاقل للوالدین، اور ماں باپ کا نافرمان۔ آپ ماں کو گالیاں دیتے ہیں، باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تو نہ ماں باپ کا جو نافرمان ہے وہ بھی نہ بخشا جائے۔ اور مفسد علی الزنا، اور جو بدکاری پر جو ہے اصرار کرتا ہو، توبہ نہ کر رہا ہو، تو یہ ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ اتنی رحمت والی رات، بخشش والی رات، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بخشش کی ندا دیتا ہے اور بے پناہ لوگوں کو بخشتا ہے، مگر جو شرابی ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، بدکاری میں ملوث رہتا ہے اور کینہ رکھتا ہے، جادو ٹونا کرتا ہے، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر اعمال بد، خصائص ذمیمہ سے صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نصف شعبان المعظم یعنی 15ویں شب کو قیام میں گزارنے اور اس کے دن میں روزہ رکھنے